بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 60 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ، حصہ 4۔ حدیث کے حوالے سے ہم نے گزشتہ نشست میں اہل مغرب کی طرف سے کیے گئے کچھ اعتراضات کا جائزہ لیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم چند مزید اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا اعتراض ہے وہ ہے سند خود گھڑ لینے کا۔ تو مستشرقین عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے حدیث مبارکہ کی سند خود گھڑ لی۔ بعد میں جب محدثین کرام کا دور آیا یا کچھ حضرات حدیث کے حوالے سے زیادہ مشہور ہوئے اور ان کی تحقیقات کے نتیجے میں جب سند کو پرکھا جانا شروع ہوا تو اس وقت بعض مسلمان مفکرین اور علماء نے اپنی طرف سے سند بنا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی اور نعوذ باللہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ ایک عام اعتراض ہوتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا محدثین کرام کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ کسی نے ایسی غلط سند بنائی ہو اور اس کا پتہ نہ چلا ہو۔ ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح کی جھوٹی سندیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے کی کوشش کی، لیکن محدثین کرام نے ان کا پتہ چلا لیا اور بڑی مہارت سے ان حدیثوں کو صحیح احادیث سے علیحدہ کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سند کے حوالے سے محدثین کرام نے جتنی باریک بینی کا ثبوت دیا ہے وہ کافی حیران کن ہے۔ مثال کے طور پر سند میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ترتیب صحیح ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درمیان میں کسی ایک زمانے کے راوی کا تذکرہ ہی نہیں ہے، انقطاع ہے، کوئی ایک راوی درمیان میں نہیں ہے، تو وہ سند بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر راوی تو درمیان میں ہے لیکن اس کے نام میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تھوڑی بہت، تو اس سند کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی سارے کے سارے موجود ہیں یا نہیں اور اس آدمی نے ان سے سنا ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان راویوں کا اپنا کردار کیسا ہے۔ تو جب راویوں کی ترتیب بھی دیکھی جائے کہ راوی سارے کے سارے پورے ہیں، سند عقلی لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ معروضی صورتحال کے مطابق یہ جتنے راوی ہیں ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ان کا کردار اس قابل ہے کہ ان کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کسی بات کو حدیث سمجھ لیں۔ اگر ان کا کردار اس قابل ہے تو ان کی روایت کو قبول کیا جاتا، ورنہ ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کردار کے ساتھ ساتھ ان کا حافظہ بھی دیکھا جاتا، وہ بھی مضبوط ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں جو راوی ہیں سند میں، ان میں سے کسی راوی کا اپنا مفاد تو اس حدیث سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر اس حدیث سے اس کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا تو اس حدیث کو بھی قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا۔ دیگر قرائن اگر اس بات کی نشاندہی کرتے کہ یہ حدیث درست ہے تو اسے قبول کر لیا جاتا، ورنہ اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ بالخصوص ایسے لوگ جن کا کردار یا جن کے نظریات مختلف تھے، ان کی احادیث کو قبول کرنے میں اس چیز کا بہت خیال رکھا گیا کہ ایک ایسا آدمی جس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، جس کے افکار ٹھیک نہیں ہیں، وہ اگر کسی چیز کو حدیث کے طور پر روایت کر رہا ہے اور سند میں وہ موجود ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس حدیث کا اس کے افکار کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچ رہا۔ اگر فائدہ پہنچتا ہے تو اس حدیث کو قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی پابندی اور اتنی کڑی نگرانی کے ہوتے ہوئے اس طرح سند گھڑنا اور سند گھڑنے کے بعد اس کا پتہ نہ چلنا، یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ دوسرا اعتراض عام طور پر جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ ایک ذرا نیا سا اعتراض ہے کہ سند کے حوالے سے عام طور پر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مغربی علماء اور مفکرین نے، مستشرقین نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ محدثین کی جو کاوشوں کا مرکز رہی ہے وہ سند ہے۔ محدثین سند کے حوالے سے تو تحقیق کرتے ہیں لیکن متن کے حوالے سے اتنی تحقیق نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم اصول حدیث اور علوم حدیث کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متن کی تحقیق کے لیے بھی باقاعدہ فنون موجود ہیں اور ماہرین موجود ہیں جو متن کی تحقیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر متن میں اگر کوئی ایسی علت پائی جائے تو اس کے بھی ماہرین موجود ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ متن میں یہ علت ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ عام آدمی کو اور حدیث کے عام طالب علم کو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ماہرین اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس متن میں یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح متن میں اضطراب بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس متن کو قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ تو محدثین نے نہ صرف سند پر تحقیق کی ہے بلکہ متن کو بھی اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے اور اس حوالے سے بھی باقاعدہ اصول انہوں نے مرتب کیے ہیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے ہی میں متن کی تحقیق کا آغاز ہو گیا تھا حدیث کے حوالے سے۔ ایک واقعہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مسئلے پر تحقیق کر رہے تھے، تو اس مسئلے پر جہاں دیگر دلائل سامنے آئے وہاں حضرت فاطمہ بنت قیس جو صحابیاں ہیں ان کی ایک روایت بھی سامنے آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا کہ یہ جو روایت ہے یہ قرآن مجید اور جو دیگر احادیث مبارکہ ہیں ان سے متضاد دکھائی دیتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے سنا تو ہو لیکن انہیں وہ بات بھول گئی ہو، اس وجہ سے انہوں نے ان کی بات پہ اعتماد نہیں کیا۔ تو متن کی تحقیق صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے بھی چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ دوسرا اعتراض تھا۔ اب جو تیسرا اعتراض ہے وہ حدیث مبارکہ کے ذخیرے کے حوالے سے ہے کہ حدیث مبارکہ میں بڑے پیمانے پر حدیثیں وضع کی گئی ہیں اور وہ جو حدیثیں وضع کی گئی ہیں وہ صحیح احادیث کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں اور اب ان میں تمیز کرنا اور الگ الگ کرنا انہیں یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ حدیثیں وضع کی گئی اور بہت سے لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ایسا کیا، لیکن محدثین کرام نے ان ساری حدیثوں کو علیحدہ کر لیا اور جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو علیحدہ کر لیا۔ تو اس حوالے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں مغربی علماء اور مفکرین کی طرف سے وہ عام طور پر تین طرح سے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے زمانے میں اپنے مفادات کی خاطر حدیثیں وضع کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ اس حوالے سے یہ علماء اور مفکرین چند صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا خصوصیت سے تذکرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ان دونوں حضرات نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حدیثیں گھڑی، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حدیثیں اپنی طرف سے گھڑنی شروع کر دی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جن روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں مغربی علماء اور مفکرین، اور استدلال کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے مفاد کی خاطر حدیثیں گھڑا کرتے تھے، مسلمان علماء اور مفکرین نے ان روایات کا باقاعدہ جواب دیا ہے کہ جو کچھ ان روایات سے مغربی علماء اور مفکرین نے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایات ایک دوسرا مفہوم دیتی ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے، کسی آدمی نے ان سے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی کتا پال سکے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو منع فرمایا ہے، لیکن ان دو تین مقاصد کی خاطر اگر کوئی آدمی مجبوری کی بنا پر کتا پالتا ہے تو وہ پال سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہی بات ایک دوسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی، انہوں نے ان تین مقاصد کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا پالنا چاہے تو وہ بھی پال سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہاں بالکل، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اپنی کھیتیاں ہیں
تو اس سے مغربی علماء اور مفکرین نے یہ استدلال کیا کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ ان کی اپنی کھیتیاں تھیں لہٰذا انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ کے حدیث میں شامل کر دی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایک دوسرے موقع پہ بیان فرماتے ہیں، اور دوسرے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہی بات بیان فرماتے ہیں۔ تو اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو بات بیان فرمائی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو بات ارشاد فرمائی، اس سے یہ بات سامنے نہیں آتی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ حدیث گھڑی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے کھیت ہیں، اور جب آدمی کے اپنے پیشے سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر تک آدمی کو یاد رہتی ہے اور آدمی اسے خصوصیت سے بیان کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات خصوصیت سے اس وجہ سے بیان کی کہ خود ان کی اپنی کھیتیاں بھی ہیں۔ تو یہ اس روایت کا اصل مفہوم تھا جس سے استدلال کر کے انہوں نے وضع حدیث کا الزام لگا دیا۔ تو اس طرح بعض روایات سے استدلال کر کے وضع حدیث کا الزام لگایا جاتا ہے۔ وضع حدیث کا جو دوسرا الزام یا دوسرا سبب قرار دیا جاتا ہے وہ علماء کرام ہیں۔ تو مغربی علماء اور مفکرین نے بہت سے علماء کرام پر جو بالخصوص تدوین حدیث کے حوالے سے ایک اہم اور نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں اور ایک اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں علم حدیث میں، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مفاد کی خاطر احادیث وضع کی۔ مثال کے طور پر امام زہری رحمہ اللہ پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے لیے احادیث وضع کی۔ تو اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ عائد کیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر مصطفیٰ صفائی مرحوم رحمہ اللہ کا وہ ایک واقعہ دیکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ گولڈزیر اور اس طرح کے جو دوسرے مستشرقین ہیں انہوں نے امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے جو حقائق ہیں ان کو روڑ کر پیش کیا۔ تو اس طرح یہ حضرات ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو جو تیسرا اعتراض کرتے ہیں وضع حدیث کے حوالے سے وہ یہ کرتے ہیں کہ سرکاری جبر کے نتیجے میں بہت سی حدیثیں وضع کی گئی، یعنی حکمران جو رعایا پر ظلم کرتے تھے تو رعایا بدلے میں ایسی حدیثیں گھڑ لیتی تھی جس میں حکمرانوں کے ظلم و ستم پر ان کو تنبیہ کی گئی ہو، اور حکمران ایسی حدیثیں گھڑ لیتے تھے جن سے رعایا کو نافرمانی سے ڈرایا گیا ہو اور یہ بتایا گیا ہو کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے الزامات عام طور پر ان حضرات کی طرف سے وضع حدیث کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں۔ تو بات پھر وہی ہے کہ ممکن ہے اس طرح کی حدیثیں وضع کی گئی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک حدیث موضوع ہو اور محدثین نے جتنی احتیاط کی ہے اس احتیاط کے باوجود ان کی نظر سے وہ حدیث بچ کے گزر گئی ہو، یہ بات ناممکن ہے۔ تو بہرحال یہ وضع حدیث کے حوالے سے ان کے اعتراضات تھے۔ اب ہم ایک اور پہلو سے جائزہ لیتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی اعتراض کرنے کے بجائے بعض مستشرقین نے انفرادی حیثیت سے بعض احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی اعتراضات کیے ہیں، یعنی کسی ایک حدیث کو لے کر اس پہ اعتراض کیا کہ یہ اسلام کے فلاں اصول کے خلاف ہے، قرآن مجید کی فلاں آیت کے خلاف ہے، یا جو ہمارے انسانی حقوق ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ تو حدیث کے حوالے سے ان کے رویے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے مستشرقین اور تحقیقات اسلامی، اس میں مولانا عبدالقدوس ہاشمی لکھتے ہیں کہ ایک مبلغ اور مستشرق ہیں لوئی ونڈرمین، انہوں نے ایک علمی مجلس میں یہ اعتراض کیا کہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر حضرت زبیر اکثر جاتے تھے اور کبھی کبھی وہیں سو بھی جایا کرتے تھے۔ ام المومنین ان کے سر میں کنگھی بھی کر دیتی تھیں، حالانکہ اسلام میں کسی عورت کا غیر مرد سے اس طرح ملنا جلنا جائز نہیں ہے۔ اس اعتراض کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ حضرت زبیر کی حقیقی پھوپھی تھیں اور انہی نے بچپن سے ان کو پالا تھا، کوئی غیر نہ تھی، تو نہایت معصومیت سے فرمایا اچھا یہی بات ہوگی۔ تو یہ بہرحال کچھ اعتراضات تھے جن کا تذکرہ ہم نے کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔